کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا جائز ہے؟ یہ بھائی کا سوال ہے جی. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ دعا عبادت ہے. سوال کس بارے میں ہوا ہے؟ دعا کے بارے میں ہوا ہے نا، کہ دعا میں وسیلہ نبی علیہ السلام کی ذات کا اختیار کرنا. تو دعا کیا ہے میرے بھائیو؟ عبادت ہے. اور سوال ہو رہا ہے کہ دعا کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی ذات کا واسطہ دے سکتے ہیں یا نہیں. یاد رکھیں یہ دین ہم تک پہنچا ہے کس کے واسطے سے؟ نبی علیہ السلام کے واسطے سے. دین اوپر سے نیچے آیا ہے آپ کے واسطے سے، اور آپ کو کراس کر کے اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہیں ہے. آپ کو کراس کر کے جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کراس کر کے اللہ کی عبادت کر کے میں جنت میں پہنچ سکتا ہوں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. لیکن سوال جو ہو رہا ہے وہ اوپر سے نیچے آنے کے بارے میں نہیں ہو رہا، سوال ہو رہا ہے نیچے سے اوپر جانے کے بارے میں. یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. دین اوپر سے نیچے آیا ہے آپ کے ذریعے، آپ کے واسطے سے، اور سوال اس بارے میں نہیں ہو رہا. سوال ہو رہا ہے کہ دعا نیچے سے اوپر کیسے چڑھے گی، کیسے جائے گی، کون سا وسیلہ اختیار کریں تو دعا اللہ تک پہنچنے کا زیادہ امکان ہے. یہ سوال ہے. تو میرے بھائی دعا کے آداب شریعت نے بتائے ہیں. شریعت دعا کے بارے میں خاموش نہیں ہے. اگر شریعت خاموش رہتی تو ہم اپنی اپنی مرضی کر لیتے. سعودیہ کے علماء کرام کوئی اپنی میٹنگ کر لیتے اور دعا کے آداب طے کر لیتے. پاکستان انڈیا کے علماء کرام کو اپنی میٹنگ کر لیتے اور کسی ادب کے اوپر متفق ہو جاتے. لیکن نہیں، دعا کے معاملے میں بھی شریعت خاموش نہیں ہے. اللہ نے دین دیا ہے تو مکمل دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. تو دعا کے آداب شریعت میں دیکھیے، چند مثالیں دوں گا. مثلا دعا کی ابتدا کس چیز سے ہونی چاہیے؟ اللہ کی حمد و ثنا. سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں کرنی ہیں. کس کی تعریفیں کرنی ہے؟ اللہ کی. یہ دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا ہے. کس کے اوپر درود پڑھنا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اوپر. اور درود کیا ہے میرے بھائیوں؟ بنیادی طور پہ درود بھی دعا ہے. درود کیا ہے؟ کس کے لیے؟ یعنی کہ امتی سے کہا گیا کہ پہلے اپنے نبی کے لیے دعا کرو پھر اپنے لیے دعا کرنا. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمتیں نازل فرما. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکتیں نازل فرما. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ گنہگار امتی. کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے. کس سے؟ تو میرے بھائی کبھی غور کیا کریں. آپ سے کہا گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا، یہ نہیں کہا گیا تھا اپنے نبی سے دعا کرنا. نبی کے لیے دعا کرنی ہے، نبی کو دعا کا تحفہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دعا کے آداب ہیں. دعا سجدے میں کریں تو زیادہ قبول ہوتی ہے. دعا رات کے آخری پہر میں فجر کی اذان سے پہلے کریں تو زیادہ قبول ہونے کا امکان ہے. عرفات کے میدان میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں. یہ میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں آپ کو. بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ شریعت دعا کے معاملے میں خاموش نہیں ہے. اس عبادت کے اصول و ضوابط، آداب، شرائط بتا دیے ہیں. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟